میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں انکاؤنٹیبل۔ ہم یہ جو کھانا کھاتے ہیں، دو چیزوں کی صرف اگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح ہم تک پہنچتا۔ ایک نوالا روٹی اور سالن ملا کر ہم جو کھاتے ہیں، بڑے مزے مزے سے کھاتے ہیں، کبھی سوچا یہ مجھ تک پہنچا کیسے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، روٹی بنتی ہے آٹے سے، آٹا بنتا ہے گندم سے، اور سالن عموماً سبزی اور گوشت سے تیار ہوتا ہے۔ جن جانوروں کے گوشت کا سالن ہم کھاتے ہیں ان کی نشو و نما بھی گھاس سے ہوتی ہے، گندم بھی زمین سے نکلتی ہے اور گھاس بھی زمین سے نکلتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ روٹی ہو یا سالن، اس کا حصول جو ہے وہ زرعی پیداوار پر موقوف ہے، زمینی پیداوار پر موقوف ہے، اور زرعی پیداوار میں زمین اور آسمان دونوں کا عمل دخل ہے، کیونکہ اناج اور سبزیوں کے ذائقوں کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہے، چاند کی کرنوں، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے۔ سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، کھیت سیراب ہوتے ہیں، پھر کھیتیاں پک کر تیار ہوتی ہیں، انہیں کاٹا جاتا ہے۔ اب کاٹنے کے لیے لوہے کی مشینیں بنی، یہ لوہا کدھر سے آیا؟ اللہ نے وہ بھی زمین میں عطا فرمایا، پہاڑوں میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد یہ جناب وہاں پر پہنچتا ہے، مارکیٹ میں اناج پہنچتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، گندم بنایا جاتا ہے، قدرتی تیل اور گیس کی ضرورت پڑی، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوا؟ وہ بھی اللہ نے زمین میں عطا فرمایا۔ پیٹرول بھی ہے، تیل بھی ہے، اس ایندھن کے ذریعے تمام ٹرانسپورٹیشن ہوئی۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمارے لیے جو ایک نوالا ہے نا، اس کو تیار کرنے کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، سمندر، دریا، بارشیں، ہوائیں، یہ سب اس میں انوالو ہوئی، تب جا کے میرے اور آپ کے لیے ایک لقمہ تیار ہوا۔ رب کی نعمتیں دیکھو، یہ ایک لقمہ یوں کھاتے ہو نا، کہاں سے آیا؟ اس کی کریشن کیسے ہوئی؟ اور یہی ختم نہیں ہو گیا معاملہ، اب منہ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانت عطا فرمایا جو اس کو چباتے ہیں، یہ ہمارے لعاب کے اندر ایسا ڈائجسٹو سسٹم ڈالا کہ وہ ذائقہ بھی دیتا ہے اور اس پورے نوالے کو چبانے میں کردار ادا کرتا ہے، اسے ہضم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اب اس کا پیٹ میں خیریت سے چلے جانا، اندر ایک اور فیکٹری کا ہونا کہ اسی ایک لقمے سے فیٹ کتنا الگ ہوگا، جسم کی قوت کے لیے کتنی پروٹینز الگ ہوں گی، اور جو ضائع ہے اس کو کس طرح فارغ کیا جائے گا۔ گویا ایک نوالے کے بننے سے، کھانے سے، اس سے فارغ ہونے تک اگر اسی ایک نظام پر اگر نظر دوڑا لو تو رب کے شکر میں سجدہ کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ پانی کا گلاس پیتے ہیں بڑے مزے سے، بہت مزہ آتا ہے پانی پینے، پیاس لگے تو پتہ چلتا ہے پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی سوچا یہ پانی ہم تک پہنچا کیسے؟ شکوے کرنے والے، شکایتیں کرنے والے، دنیا میں بابیلا کرنے والے ذرا سوچیں۔ پہلے تو میں پی لوں، بسم اللہ۔ اس کو پینے کا طریقہ بھی دیکھ لیں، 3 سانس میں پینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، دیکھ کر پینا چاہیے، پینے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب غور کریں پانی کیسے پہنچا۔ یہ پانی جو ہے نا، اس کا ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیسے بنایا میرے رب نے؟ دنیا میں اس وقت اپروکسیمیٹلی ایک معلومات کے مطابق 6 سے 7 ارب لوگ رہتے ہیں، 7 ارب انسان اور اربوں جانور، پرندے، درخت، پودے، سب کو پانی چاہیے۔ ایوری لیونگ تھنگ جو دنیا میں ہے اس کو پانی چاہیے۔ کتنا پانی چاہیے کبھی غور کیا؟ اور سب کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی مل جاتا ہے۔ کیسے مل جاتا ہے؟ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سمندر ہیں، دنیا 33% خشکی پر ہے، ٹھیک ہے، اور 66%، 2/3 دنیا پانی ہے، مگر یہ وہ پانی ہے جو پی نہیں سکتے ہم، سمندر ہے۔ اب اس 33% زمین میں 7 ارب لوگ تقریباً بستے ہیں، ان کو پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نظام فرمایا؟ ان سمندروں کے ساتھ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہی ایوپریٹ ہوتا ہے، اس سے بخارات بنتے ہیں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ گویا ایک ایسی پائپ لائن لگائی گئی جو نظر نہیں آتی، مگر کروڑوں اربوں گیلن
روزانہ سمندر سے بادلوں کی طرف موو ہو رہا ہے. یہ پائپ لائن لگی اور بادلوں میں پہنچ گئی. اب بادل گویا فلٹر سسٹم ہے جو سمندر کا کھارا پانی اس کو پیوریفائی کر کے وہ اس کو صاف کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں دنیا مانتی ہے اس بات کو, قرآن نے بھی کہا بارش کے پانی کو مائے مبارک کہا گیا. اور آج بھی سائنٹیفکلی یہ پروف ہے کہ دنیا کے سارے منرل واٹر ایک طرف, جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پیور پانی ہوتا ہے. ان بادلوں میں فلٹر سسٹم ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا انہی بادلوں میں ٹینکس ہیں, پانی اوپر کہیں رکا ہوا ہے نا. جہازوں میں اگر آپ نے سفر کیا ہو, جہاز پورا کا پورا بادل میں گھس جاتا ہے, ہمیں نہ کوئی ٹینک نظر آتا ہے نہ کوئی فلٹر سسٹم نظر آتا ہے, لیکن انہی بادلوں میں صفائی بھی ہو رہی ہے اور اسٹور بھی ہو رہا ہے. اچھا جناب, دو سسٹم ہو گئے. اب بارش برستی ہے تو بارش برستی جہاں سمندر کا کنارہ ہوتا وہیں پانی ملتا. دنیا تو بہت بڑی ہے, کئی ممالک لینڈ لاک کہے جاتے ہیں کہ جس میں چاروں طرف ملک ہی ہوتا ہے, پانی نہیں ہوتا. زمین ہوتی ہے, اس ملک کے چاروں طرف کہیں بھی پانی نہیں, لینڈ لاک کنٹریز کہا جاتا ہے. دنیا میں کئی ایسے, فیصلہ آباد میں سمندر نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے شہر ہیں, بلکہ کراچی کے علاوہ بہت کم علاقے ہیں پاکستان کے جہاں سمندر ہے. اگر سمندر سے ہی بادل اوپر جاتا, پانی اوپر جاتا, برستا تو سمندری علاقوں کو پانی مل جاتا. یہاں کیسے پانی پہنچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا. وہ بادل ہوا کے ذریعے چلنا شروع ہوئے اور وہاں پہنچے جہاں سمندر نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے. اب ان بادلوں نے برسنا شروع کیا, ٹھیک ہے, پانی ملا, گھاس کو پانی ملا, درختوں کو پانی ملا, جو بھر لیتے ان کو ملتا. بس بعد میں کب ملتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو یہ صلاحیت دی کہ یہ زمین پانی کو چوس جاتی ہے. یعنی گویا انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے گئے, یہ پانی زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے یہ پانی زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. اور اب جناب کوئی کنواں کھود کے نکال لیتا ہے, کوئی بورنگ کر کے نکال لیتا ہے. اللہ کی شان دیکھو, 50-60 فٹ نیچے سے پانی نکلتا ہے مگر صاف ستھرا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. یہ وہ میرے رب کا نظام ہے. اچھا پھر بہت گرمی ہوئی, نیچے سے بھی پانی ختم ہو گیا, اب کہاں سے پیتی دنیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں, فریج میں رکھتے ہیں نا پانی. میرے رب نے قدرتی ریفریجریٹر بنائے. اگر آپ دیکھیں کہ بارش جب پڑتی ہے تو کچھ بارش گلیشیئرز میں پڑتی ہے, کچھ نارڈرن ایریاز میں پڑتی ہے جو ساری کی ساری برف بن جاتی ہے. جب گرمی شروع ہوتی ہے, پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اب وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور نہروں کے ذریعے پانی سپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پورے نظام کو دیکھو, یہ ایک گلاس پانی جو میری پیاس بجھا رہا ہے, یہ مجھ تک پہنچانے کا انتظام نہ صرف مجھ تک, ایک ایک انسان تک, مسلمان ہو یا کافر, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, درخت ہو, ان سب تک میرے رب کریم نے پانی پہنچایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کہتے ہو جناب میرے پاس کچھ نہیں, میں پریشان, مجھے تکلیف. ارے جو رب تمہیں دنیا کے کونے کونے میں پانی پہنچاتا ہے, کھانے کو تمہیں اناج مل جاتا ہے, تمہیں رب نے آنکھیں سلامت دی, ہمارے کان سلامت, ہماری زبان سلامت, پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایات. زبان کرتی ہے تو شکوے, شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. اے وہ لوگوں جو اناج ضائع کرتے ہو, دعوتوں کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے مہینوں کا راشن ہو جائے. یہ ناشکری نہ کرو جن کے دسترخوان سے کھانا پھینکا جاتا ہے. دوست کمیونٹیز, اگر وہ لوگ جو مجھے بیرون ملک میں سن رہے ہیں, ٹرائی ٹو ریئلائز کہ ہم کتنا اناج جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. نہیں نہیں, یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا نے روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا, میرے آقا نے اسے اٹھایا, پہنچا اور فرمایا, اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو, اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.